لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جب وہ دونوں قیدیوں میں سے ایک قیدی رہا ہو گیا اور دوسرا سولی چڑھا دیا گیا تو جو شخص رہا ہوا اسے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال اس قید خانے میں رہے، اور کئی سالوں بعد اللہ نے اس بادشاہ کو سچا خواب دکھایا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اس قید سے نکل گئے۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جو کام جس وقت بہتر ہوتا ہے، جس کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ کام اسی وقت پر ہوتا ہے۔ ہم اگر کوئی کام ابھی اور ابھی ہی کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ نہ ہو تو اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، اور اس کام کا ابھی نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بادشاہ کا سچا خواب دیکھنا یہ کوئی اتفاق نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اس بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عظمت اور اہمیت قائم ہو، اور حق کے داعی کے لیے نئے نئے راستے کھل جائیں جس سے وہ لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کن کن طریقوں سے اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ کوئی فیصلہ اگرچہ کتنا بھی اہم ہو، لیکن اگر اس وقت اس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو تو سوچ لیا کریں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے، لیکن وہ جتنا بھی چاہے وہ اس محبت کو پا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس چیز کا ملنا اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اللہ وہی چیز آپ کو اس سے بہتر انداز میں لوٹا دے۔ اللہ ایک غلام کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ اب جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا، لیکن یوسف علیہ السلام نہ گئے اور ان عورتوں کے بارے میں پوچھا جن کی وجہ سے انہیں قید میں جانا پڑا تھا۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت تدبیر کی۔ بادشاہ کے اس خواب کے ذریعے سے اور ان تمام عورتوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ان میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی یوسف علیہ السلام میں۔ کیا ہم اب بھی اس رب پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا اللہ کی حکمتوں کو اب بھی نہیں پہچان سکتے؟ اس کی خوبصورت تدبیر کو اب بھی نہیں پہچان سکتے؟ یاد رکھیں ہمیشہ اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے غلام بننا پڑتا ہے۔ وہ غلام جو رب کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے، وہ غلام جو کبھی ناشکری کی باتیں نہیں کرتا، وہ غلام جو رب کی اطاعت میں قید ہوتا ہے، اور وہی غلام جب یہ سب کرتا ہے تو اسے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 53 سے اللہ ہمیں بہت اہم بات سکھانا چاہتے ہیں کہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس بہت پاک صاف ہے، الا یہ کہ جو شخص رب کا غلام بن جائے تو اللہ اسے نفس کی غلامی سے بچا کر رہتا ہے، اسے نفس کا غلام بننے نہیں دیتا۔ آزمائش آ جانے پر بھی انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے نہیں رکتا۔ یوسف علیہ السلام پر کتنی ہی آزمائش آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کے فائدے کے لیے سوچا اور کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تاکہ قحط آنے تک غلے محفوظ رہیں۔ جب انسان لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، ان کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ اس شخص میں ہمیشہ عاجزی ہوتی ہے جو اللہ کے شکر کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ قید میں رہ کر بھی بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کی تدبیر بھی بتائی، یہ نہیں کہا کہ مجھے قید میں رکھا ہے میں کیوں بتاؤں۔ ہمارا اکثر رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنا رویہ ایسا ہی رکھنا چاہیے، چاہے کتنی بھی تکالیف آ جائے لوگوں کو ان تکالیف میں مبتلا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بھی اچھا سوچیں اور ان تک بھی اچھی بات پہنچائیں، تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔